السلام علیکم دوستو، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل موسیٰ رائٹ مائی پیپل شیل لیو۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہادر مسلمان خاتون کی جس نے اپنی کم عمری میں ہی انتہائی خطرناک کام سر انجام دیے۔ وہ کون خاتون تھی جس کے ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی تھی؟ جی ہاں، یہ تھی لیلا خالد، جو فلسطین میں پیدا ہوئی اور ان کا ایک ہی خواب ہے کہ فلسطین کی آزادی، اسرائیل سے آزادی۔ جی ہاں، دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد ہے، جس نے ایک نہیں 2 بار جہاز ہائی جیک کیا۔ لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے لیلا اپنے پیدائشی وطن حیفا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ خاتون اور اس کے ساتھی بمبوں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطین پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ جن چینلوں اور اخبارات نے لیلا کے انٹرویو نشر اور شائع کیے، وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے اسٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی تمام اسٹائل کو اپنایا۔ لیلا کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں، گولی جڑی ہوئی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جان بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کی، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ لیلا خالد کی ایک کتاب مائی پیپل شیل لیو جو انہوں نے 1973 میں لکھی اور شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی اور اس فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر ہے اور اسے ایمسٹرڈم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ لیلا خالد ایک ممبر ہیں پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹین تنظیم کی، جو یہ تنظیم فلسطین کی آزادی اور فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز۔ دوستو، ہم سب کی دعا ہے کہ فلسطین کو بہت جلد آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہو۔ آپ سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔